بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم میرے عزیز دوستو، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میری ماؤں، میری بہنوں، میری بیٹیوں، آپ نے پیغام سے، SMS سے اور فون سے جو اپنی بیماری اور اپنی تکلیفیں بیان کی، ان کا جواب دینے کے لیے تاخیر سے آپ کے سامنے مخاطب ہوں۔ یہ دنیا بڑی تیزی کے ساتھ حکمت میں ہر ایک حکیم، ہر ایک طبیبہ اپنے نقصہ جات کو ہر ایک رنگ سے بیان کر رہے ہیں، اور اس وسع وسیع کے عالم میں، اس تیز دوڑ میں انسان شرم و حیا کے سارے پردے چاک کر رہا ہے۔ آج کا حکیم، آج کا طبیب، آج کی طبیبہ جو میسج دے رہے ہیں اس کے اوپر المیہ ہے۔ وحدہ لا شریک کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ کل روز قیامت ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے سامنے اپنے آپ کو کس طرح سے پیش کریں گے کہ ہم اپنے آنے والی نسل کو اور آنے والے بچوں کو ہم کیا پیغام دے رہے ہیں کہ ہم نے کسی شرم و حیا کو بیان کرتے ہوئے ہماری زبان پہ لرزش نہیں آتی۔ وہ بچیاں جو گھروں میں حیا کے پیکر ہیں، جنہوں نے کبھی کسی غیر مرد کی آواز نہیں سنی، کسی غیر مرد کا چہرہ نہیں دیکھا، وہ جب ان پروگراموں کو دیکھتی ہیں، جب اس پہ غور کرتی ہیں، تو ان کے دماغ میں ہم کیا دے رہے ہیں ان کو؟ کیا اللہ کے نبی کا پیغام یہ تھا؟ کیا امام عالی مقام کا پیغام یہ تھا کہ ہم سارے حیا کے پردوں کو، ساری حدوں کو عبور کر دیں اور صرف اپنی پروڈکٹ کو بڑھانے کے لیے شرم و حیا کے سارے پردوں کو، ساری چیزوں کو ہم یہاں کر دیں؟ ہمارا دین اس طرح سے ہمیں پیغام نہیں دیتا۔ اس ساری تیز دوڑ کے اندر میرے ضمیر نے مجھے کہا کہ اس کا جواب دینے کے لیے آج نوجوانوں کو اور خواتین کو، خاص طور پہ جو جوان بچیاں ہیں، ان کے لیے ایک پیغام ہے، ان نوجوانوں کے لیے ایک پیغام ہے، ان بزرگوں کے لیے ایک پیغام ہے، ان حیا والے لوگوں کے لیے ایک پیغام ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیمات کے اوپر عمل کرو، پاکیزگی کے ساتھ زندگی کو گزارو۔ کل اللہ اور اللہ کے رسول کے سامنے آپ نے جواب دینا ہے، ہر ایک چیز نے جواب دینا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے جو مجھے صلاحیتیں دی، جو مجھے طاقت دی، جو میں ان تمام چیزوں کو دیکھنے کے بعد جس نتیجے پہ پہنچ کے آج آپ کو میں نے نقصہ بیان کرنا ہے، خدا را آپ اپنے گھر میں بیٹھ کے اس کو تیار کریں، اور اپنی قوت با کو آج بھی ایک لفظ بیان نہیں کروں گا جو بے حیائی کی طرف لے جائے، جو بے ہودگی کی طرف لے جائے۔ شرم و حیا میں رہ کے، جو میرے نبی کی سیرت ہے اس کے اوپر رہ کے آپ کو ایک نقصہ بیان کرنا ہے۔ مجھے میرے پیر نے، میرے استاد نے، میرے مرشد نے، میرے استاد نے کبھی اس طرح کا کوئی ایک جملہ ادا کرنے کے لیے نہیں کہا۔ بے شک اللہ کریم قرآن مجید میں بیان کر رہا ہے، یہ بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں، ان میں گھس جاؤ، حیا جو ہے اس کو سامنے رکھو، اللہ کے نبی کی سنت کو سامنے رکھو کہ ہم مسلمان ہیں۔ نبی کریم رؤوف الرحیم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں۔ ہم پہ ہمارے نبی کا حق ہے کہ ہم اس کا کلمہ ایمان کے ساتھ، سچائی کے ساتھ، پاکیزگی کے ساتھ رہ کے اپنے سنت کے مطابق حقوق العباد کو ادا کریں۔ وہ عمل نہ کریں جس سے شیطان خوش ہو، جس سے شیطان راضی ہو جائے، اس عمل کو نہ کریں۔ اس عمل کو کریں کہ جس عمل میں اللہ اور اللہ کا رسول راضی ہو جائے۔ اس نقصہ جات کو اپنائیں جس سے ہمارا جسم پاکیزگی میں اور اس سے ہمیں فائدہ ہو۔ اس عمل کو اور اس دوا کو آپ استعمال کریں۔ اور آج کے حکیموں کے لیے جو 100 طرح کے اپنے ہر ایک کٹورے میں
100 قسم کے 50 قسم کے 30 پلیٹوں میں نقصے رکھ کے ایک ایک چیز کو بیان کرتے ہیں، اور فائدہ پھر ہماری مخلوق کو، ہمارے انسانوں کو نہیں ہے۔ ایک کو رکھ کے بیان نہیں کر رہا، پوری دنیا کو، پورے عالم اسلام کی انسانیت کو سامنے رکھ کے اس بات کو اپنے ایمان کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنے گھر میں بیٹھ کے صرف اس ایک تولہ اس نقشے کی طرف آتا ہوں جس سے انسان کو آج قوت باء میں فائدہ ہو جائے۔ یہ سمبل فار حقانی ہے، اس کی چمک اور یہ اس کا دیا ہوا نشان۔ یہ اس بوتل کے اندر 1 سال 2 مہینے ہم نے اس کو آق کے دودھ کے اندر رکھا ہے، اور پھر اس کا نشان آیا ہے۔ 1 مہینے میں نہیں، 20 روز میں نہیں، ہمیں اس کو 1 سال 2 مہینے 14 مہینے لگ گئے اس کے اندر رکھے ہوئے۔ ایک ایک بوند اکٹھا کرنے کے بعد یہ دودھ ملتا ہے، بیان کرنے سے نہیں، دکھانے سے صرف آپ کو فائدہ سمجھ میں آ جائے۔ یہ آپ 1 تولہ، یہ تو 100 گرام ہے، آپ 1 تولہ لیں اور اس کو 40 روز آق کے دودھ میں رکھیں، اور آق کے دودھ میں رکھنے کے بعد 40 دن کے بعد اس طرح نکالیں۔ 1 تولے کو آپ 5 کلو اپلے یعنی تھاپی لے کے اس کو گلی حکمت کر کے اس کو 3 بار 5 کلو کی آگ دے کے تیار کریں اور اس کو صفوف بنائیں، اور جتنا سوئی بستر سینے والی کا نکا ہوتا ہے، آپ کو بڑے صاف بتانا چاہ رہا ہوں۔ جو انڈیا کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں ہم لوگوں کو پنجابی بولنی آتی ہے، ہمارے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ نہیں، اللہ کریم کا فضل و کرم ہے، ہم پنجاب کے رہنے والے ہیں، اور آپ کو جو بیان کر رہے ہیں وہ آپ بھی سن لیں۔ اس کا استعمال آپ کی قوت کو بڑھا دے گا، آپ 10 سال تک قوت باء کے لیے فٹ ہو جائیں گے، چاہے وہ 70 سال کا نوجوان، چاہے بوڑھا ہو یا 20 سال کا نوجوان ہو، اس کی قوت مدافعت، اس کی قوت، وہ اس قابل ہو جائے گا کہ اس کی قوت باء بڑھ جائے گی۔ کسی چیز کو استعمال نہیں کرنا، نہ اس میں زعفران کرنا ہے، نہ اس میں سونا، نہ اس میں چاندی، کسی چیز کا استعمال نہیں ہے، صرف اس کو آپ نے ارگ میں بریاں کر لینا ہے اور اس کا استعمال کرنا ہے۔ اللہ کریم کے فضل و کرم سے آپ کی قوت باء اتنی بہتر ہو جائے گی کہ آپ کو کسی چیز کی بھی اور استعمال کرنے کی ضرورت نہیں آئے گی۔ آپ اپنی قوت مدافعت میں بہترین صحت مند ہو جائیں گے، اور آپ اس کو استعمال کریں اور اس کو بنائیں اور اپنی حقوق العباد کی زندگی پاکیزگی کے ساتھ آپ گزاریں۔ اللہ آپ کو شفائے کاملہ عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ آپ اس کو بنائیں اور استعمال کریں۔